داخلہ مصر صدی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصبی نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب بن کر اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مژدہ پا کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشمی براہ ان کو ساتھ لیا اور یہی سے تعمیل حکم کے الہی کے لیے مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کے حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارات کی گئی۔ اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون علیہ السلام کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور بچڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دو آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور خداوند نے ہارون کو کہا کہ بیابان میں جا کے ملاقات کرو گیا، اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے بوسا دیا، اور موسیٰ نے خدا کی جس نے اسے بھیجا ساری باتیں اور معجزے کی جن کا اس نے حکم کیا تھا ہارون سے بیان کیے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کی جانب میں عرض کیا تھا کہ میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دے، اور یہ کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو مفسرین نے اس عقدہ کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرعون کی داڑھی جواہرات اور موتیوں سے مرصع تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ چلا دیا اور چمکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے۔ فرعون کو سخت غصہ آیا اور چاہا کہ ان کو قتل کر دے۔ زوجہ فرعون نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ بچہ ہے، اس کو نہ مار، یہ ان احترامات سے کیا واقف ہے؟ اس کے نزدیک تو تمرہ، کھجور اور جمرہ چنگاری دونوں برابر ہے۔ راجہٹ پرانی مثل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارہ کو دے کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کرا دوں گا۔ خدا تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے کام لینا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا۔ لہٰذا جب فرعون نے چند کھجور کے دانے اور چند دہکتی آگ کے سرخ انگارے منگا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے جلد ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ سیکنڈ بھر کا کام تھا ہو گزرا، مگر زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی۔ اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی اور مسلسل گفتگو میں رکاوٹ ہونے لگی۔ پس وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے
اسی عقدہ گرہ کا ذکر کیا، لیکن عام مفسرین کی اس نقلی حکایت سے جدا نجار مصری نے اس سلسلہ میں اپنے قیاسی رائے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس قصہ کو صحیح نہیں سمجھتا، میرے خیال میں تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی غیر فصیح بیانی اور گفتگو میں رکاوٹ کی دو وجہوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ قرآن عزیز میں مذکور ہے یہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں سے نکال کر شاہی محل پہنچا گیا تو دودھ پلانے کے لیے دایا کی فکر ہوئی۔ شہر کی بیسیوں دایا آئے مگر انہوں نے کسی کا دودھ منہ سے نہ لگایا، تو اس واقعہ میں ضرور عرصہ لگا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ دودھ سے محروم رہے ہوگے۔ اسی حالت میں یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ بچہ کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں رکاوٹ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی صورت پیش آئی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدائی جوانی ہی میں مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں ایک طویل عرصہ رہے۔ اگر صاحب معالم التنزیل یا تورات کی روایات کو صحیح مان لیا جائے تو 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک ہے۔ ایسی صورت میں یہ قدرتی بات ہے کہ وہ مصری زبان سے ایک حد تک نہ آشنا اور اس کے محاورات اور اس زبان میں تقریر کے ملکہ سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ اسی کو انہوں نے عقدہ لسانی فرمایا اور ہارون علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہوا افصح منی۔ اس دوسری وجہ میں البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح حضرت ہارون علیہ السلام سے بے تکلف بات چیت کرنے پر قادر ہو گئے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کبھی مصر سے باہر ہی نہیں گئے اور صرف مصری زبان ہی میں بات چیت کر سکتے تھے۔ سوائے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون مصری اور عبرانی زبان ان کی مادری زبان تھی، جس کو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے محفوظ رکھا تھا اور باہمی بات چیت اور نوشت و خواند میں اسی کو استعمال کرتے تھے، اور مدیانی اور عبرانی میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے کہ دونوں زبانیں ایک ہی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے متعلق تھی۔ اور ان ہر دو وجوہ کو نقل کرنے کے بعد نجار کہتے ہیں کہ میری طبیعت کا میلان پہلی وجہ کی جانب ہے اور میں اسی کو راجح سمجھتا ہوں، مگر ہمارے نزدیک پہلی وجہ تو کسی طرح بھی قرین قیاس نظر نہیں آتی، اس لیے دایا کی تفتیش کا معاملہ قرآن عزیز اور صحیح حدیث میں تو بہت ہی مختصر ہے، اور اس کی تفصیل جو تورات اور تاریخی روایات سے نقل کی گئی ہے ان سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ صرف چند گھنٹوں کے اندر طے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے کے لیے گئے اور شاہی حکم کے بعد ایک بچہ کے دودھ پلانے کے معاملہ میں دونوں کی تاخیر بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ نیز دوسری وجہ بھی کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس توجیہ کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق ہوا افصح منی کا فقرہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن مصری زبان کی فراموشی کو عقدۃ من لسانی کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ صحیح ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول کر لی گئی، پھر اس فراموشی کے کیا معنی؟
بلکہ صاف اور بے غل و غش بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں مولود ہوئے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں رکاوٹ واقع ہو جاتی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام لسان اور فصیح البیان تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق صرف اسی قدر دعا مانگی کہ زبان کا یہ حسر اور ان کی لکنت اس درجہ شدید نہ رہے کہ گفتگو میں عاجز ہو جانا پڑے۔ اگر فطری رکاوٹ دور نہیں ہوتی نہ ہو، صرف اس قدر خواہش ہے کہ مخاطبین گفتگو کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور فصاحت و طلاقت لسانی کے لیے میری خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا قوت بازو بنا دیجئے کہ وہ میرا ویسے بھی دست بازو ہے۔ چنانچہ دربار الہی میں دونوں باتیں قبول اور منظور ہو گئے۔ بعض علماء تفسیر نے یفقہوا قولی میں ایک اور نقطہ پیدا کیا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ہی دعا مانگی کہ ان کی زبان کی گرہ اس حد تک کھل جائے کہ جس قوم کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی گفتگو سمجھ سکے، لہٰذا اسی درجہ دعا قبول ہوئی اور ان کی زبان میں قدری لکنت اور رکاوٹ پھر بھی باقی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگا کر دعا کا دائرہ خود ہی تنگ کر دیا، ورنہ وہ بھی فصاحت اور طلاقتی لسانی میں فرد ہو جاتے۔ میرے خیال میں اس نقطہ سنجی کی بھی یہاں مطلق ضرورت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جس مقام پر اور جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی ہے، اس کی برکت اور عظمت کو ان نقطہ سنجوں نے بالکل فراموش کر دیا، اور یہ غور نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز کیے جا رہے ہیں۔ خدا کا انتہائی فضل و کرم بارش کی طرح ان پر برس رہا ہے، آغوش رحمت والا ہے۔ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام معاملہ اور ذمہ داری کی اہمیت کو محسوس فرماتے ہوئے آسانی کار کے لیے دعائیں اور استدعائیں کر رہے، اور خدا تعالی خود موسیٰ علیہ السلام کی مشکلات اور مہم کی نزاکت عالم و دانا ہے۔ تو پھر کیا ایسے وقت میں خدا تعالی کی بھی پایا رحمت کا یہ تقاضا ہو سکتا تھا کہ وہ عطا و نوال کی بیکران نوازش کی جگہ مول تول اور سودے کی طرح لین دین کا معاملہ کرتی، یا حقیقت حال کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام کے دعائی الفاظ کی لفظی گرفت سے درگزر فرما کر وہ سب کچھ عطا کرتی جو ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ بے شک اس نے ایسا ہی کیا، البتہ موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں ایک راز تھا جس کو وہ اور ان کا پروردگار دونوں سمجھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس اہم خدمت میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ضرور شریک کار بنے، اس لیے کہ وہ بھائی بھی اور فطری فصاحت و طلاقت لسانی کے مالک بھی، لہذا وہ اس سے زیادہ کے خواہش مند ہی نہ تھے کہ ان کو حسر کی دشواری سے نجات مل جائے، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ہارون علیہ السلام کو بھی دولت نبوت عطا ہو۔ پس ان کی سفارش کے لیے اسی وصف فصاحت بیانی کو خدا کی درگاہ میں پیش کیا۔ یہ نہ تھا کہ انہوں نے الفاظ دعا میں تنگی کی تھی تو خدا نے بھی کم دینے کی خاطر ان کے لحاظ کو پکڑ لیا اور اسی قدر دیا جو ان کی دعا کے الفاظ میں محدود تھا۔ اور اے پیغمبر، موسیٰ کی حکایت تو نے سنی، جب اس نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا، ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دی ہے، میں جاتا ہوں، ممکن ہے تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤ۔
یا کم از کم آلاؤں پر کوئی راہ دکھانے والا ہی مل جائے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اس وقت پکارا گیا، ایک آواز اٹھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میرے ہی بندگی کر اور میرے ہی یاد کے لیے نماز قائم کر، بلا شبہ مقررہ وقت آنے والا ہے، میں اسی پوشیدہ رکھنے کو ہوں تاکہ لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے، اور جس شخص کی جیسی کچھ کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے۔ پس دیکھ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے ظہور پر یقین نہ رکھتے ہو اور اپنے خواہش کے بندے ہو، وہ تجھے بھی قدم بڑھانے سے روک دے اور نتیجہ ہی نکلے تو تباہ ہو جائے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو، میں نے دیکھی ہے ایک آگ اور اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبریاں لاتا، اور صدائی غیبی نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، میرے لاٹھی ہے، چلنے میں اس کا سہارا لیا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جاڑ لیتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ حکم ہوا اے موسیٰ اسے ڈال لے، موسیٰ نے ڈال دیا، اور کیا دیکھتا ہے؟ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا اسے اب پکڑ لے، خوف نہ کا ہم اسے پھر اس کی اصل حالت پر کیے دیتے ہیں، اور نیز حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال، بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو، چمکتا ہوا نکلے گا، یہ تیرے لیے دوسری نشانی ہوئی، اور یہ دونوں نشانیاں اس لیے دی گئی ہے کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت سے بڑی بڑی نشانیاں دکھائے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم، اور نہ تھا تو دیکھنے والا، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت، اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا ہماری آیتیں، پھر ہم رہے رسول بھیجتے، اور تو نہ تھا طور کے کنارے میں۔ کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام تو آئے، جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا، پھر کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنر جائے اور راہ بتاؤ تجھ کو تیرے رب کی طرح، پھر تجھ کو دوڑ رہوں۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اور تو اور تیرا بھائی دونوں میرے نشانیاں لے کر جائے اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرے۔ ہاں تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون، کیونکہ اب دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، اور مصر کے قریب وہی الہی نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا تھا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں بہت بڑھ چلائے، پھر جب اس کے پاس پہنچو تو سختی کے ساتھ پیش نہ آنا، نرمی سے بات کرنا، تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا عواقب سے ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار ہمیں اندیشہ ہے فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یا سرکشی سے پیش آئے۔ ارشاد ہوا، کچھ اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، تم اس کے پاس بے دھڑک جاؤ اور کہو ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آ گئے،
اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس، انہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکاڑ کر۔ اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گناہگار کے پاس، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کو جھٹلائے اور رک جاتا ہے، میرا جی اور نہیں چلتی ہے، میری زبان سو پیغام دے۔ پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھیے کوئی طور کی طرف سے ایک آقا اپنے گھر والوں کو ٹیروں میں نے دیکھی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز تم، جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ، بے شک وہ تھا بندہ حق ماننے والا۔ اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، سو مت رہو دھوکے میں اس کے ملنے سے، اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے اور کیے ہم نے ان میں پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے، جب وہ صبر کرتے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے، تیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان آیات میں عصای موسیٰ معجزہ یا آیت اللہ ہونے کی مختلف تعبیرات سے ادا کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حیۃ تسعیٰ فرمایا، اور سورہ نمل اور قصص میں جان کہا گیا، اور شعراء میں ثعبان مبین ظاہر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عصا موسیٰ علیہ السلام کی اگرچہ یہ تعبیرات لفظی اعتبار سے مختلف ہے، لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ سے مختلف نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کے مختلف اوصاف کو ادا کیا گیا ہے۔ یعنی جنس کے اعتبار سے وہ حیاسان تھا، اور تیز روی کے اعتبار سے جان تیز رو صنف تھا، اور جسامت کے پیش نظر وہ ثعبان اژدہا تھا۔ اور سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے دونوں معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنی جانب اپنے بازو لے خوف کی حالت میں۔ اس آیت میں کس قسم کے خوف کا ذکر ہے اس کے متعلق حضرت شاہ صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے، بعضم لا ڈر سے یعنی سام کا ڈر جاتا رہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خوف سے فرعون کے دربار کا خوف مراد تھا، یعنی اگر فرعون کے سامنے کسی وقت خوف محسوس ہونے لگے تو اے موسیٰ تو اپنے بازو کو بدن کے ساتھ ملا لینا، فوراً ڈر جاتا رہے گا، اور دل میں سکون و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دو نشانیوں کے علاوہ تیسری نشانی نہیں تھی، بلکہ خوف اور ڈر کو دور کرنے کا ایک فطری علاج بتلایا گیا تھا، جو ایسے موقع پر عموماً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اب جب کہ خدا تعالی کا فرمودہ تھا تو اس کے راست آنے میں موسیٰ علیہ السلام کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔
ہمارے نزدیک آیت کا سیاق حضرت شاہ عبد القادر کی تائید کرتا ہے اور نجار کی توجیہ ایک دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔